مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ اگر ہم اپنا کوئی بھی نیک عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر کریں گے یا معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق کریں گے تو اس عمل سے نہ رب کا قرب ملے گا، نہ وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگا، اور نہ اس عمل سے بندے کو نجات کا ملنا ممکن ہو سکے گا۔ جہنم سے نجات بھی ممکن نہیں ہوگی، چونکہ آج کل لوگ قربانیوں کی تیاری کر رہے ہیں، قربانیوں کے جانور خریدے جا رہے ہیں، اور قربانی کر کے لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، قربانی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت وہ ہوگی، اس کو مد نظر رکھیں گے تو یہ قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے گی، یہ ہمیں رب کا مقرب بنا دے گی۔ اگر وہ چیز نہیں ہوگی جس کی تعلیم اللہ نے اپنے قرآن میں دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں دی قربانی، تو ہم اپنے خیال میں کر لیں گے، لیکن رب العالمین کے ہاں اس قربانی کا، قربانی کرنے والے کو کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگا، وہ باطل اور رائے گاہ چلے جائے گی قربانی۔ پچھلے جمعے ہم نے قربانی کی عمر کے حوالے سے سنا تھا کہ جانور کی عمر کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کیا ہیں۔ آج قربانی کا جانور کن کن عیوب سے، کن کن نقائص سے پاک ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی سے منع فرما دیا ہے، کن جانوروں کی قربانی دینے سے مسلمان کو بچنا، احتراز کرنا، پرہیز کرنا ضروری ہے۔ آج کے انشاءاللہ خطبے میں یہ بات سمجھیں گے۔ ہر قسم کے جانور کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کرنے سے قربانی نہیں ہوتی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ایسے نقائص، عیوب بیان فرمائے ہوئے ہیں کہ ان 6 عیبوں میں سے کوئی عیب، کوئی نقص قربانی والے جانور میں نہیں ہونا چاہیے جس کی آپ نے قربانی کرنی ہے۔ وہ جانور ان 6 قسم کے عیبوں سے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اگر ان 6 قسم کے نقائص، عیوب میں سے کوئی ایک نقص، ایک عیب بھی قربانی کے جانور کے اندر موجود ہوا تو وہ جانور میں نے 50,000 کا لیا، 70,000 کا لیا، لاکھ کا لیا، 2.5 لاکھ کا لیا، کروڑ کا لیا، وہ جتنے کا بھی لیا، گوشت ہو جائے گا، قربانی کوئی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ ان میں سے 4 عیب برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور 2 عیب 2 حدیثوں میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں ان کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ یہ تینوں احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھوں گا، اور آپ نے یہ عیوب یاد رکھنے ہیں۔ اپنے جانور کے اندر بھی ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے، آپ کے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں،
ہمسایوں میں، محلے داروں میں اگر کوئی ایسا جانور قربانی کرنا چاہتا ہے تو آپ پر لازم اور فرض ہے کہ ان کی ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچائیں اور بتلائیں کہ یہ فرمان رسول اللہ کا ہے لیکن حکم اللہ کا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی اور رب کے حکم کے بغیر کوئی حکم اپنی امت کو نہیں دیتے۔ برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، اے اللہ کے نبی قربانیوں میں کن کن جانوروں کو ذبح کرنے سے بچنا چاہیے، کن جانوروں کی قربانی سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کن جانوروں کی قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوتی؟ یہ سوال پوچھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا العوراء البین عورها، کانا جانور جس کی ایک آنکھ کی نظر ختم ہو چکی ہو، ایک آنکھ سے اس کو نظر نہ آتا ہو، کانا ہو، البین عورها، اور اس کا کانا ہونا یہ سب کو ظاہر ہے، معلوم ہے کہ یہ جانور ایک آنکھ سے محروم ہے، اس کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایسے جانور کو جو کانا ہے امام الانبیاء نے فرمایا قربانی میں ذبح نہیں کرنا، ایسا جانور ذبح کرو گے تو قربانی کوئی نہیں ہونی۔ جس جانور کی ایک آنکھ خراب ہے، ایک آنکھ سے وہ معذور ہے، اس کی تو نہیں ہوتی، تو جس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں، جو ویسے ہی نابینا ہو، اس جانور کی تو بالاولا نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے، تو جو نابینا جانور ہے وہ تو بالاولا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی اسلام میں۔ اگر کوئی دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم یا ایک آنکھ کی بینائی سے محروم گائے ہے، اونٹ ہے، مینڈا ہے، بکرا ہے، کوئی بھی جانور ہے، اس کو قربانی میں ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی دینے سے منع فرما دی ہے۔ والارجاؤ البین ارجوہا، دوسرا نقص اور عیب امام الانبیاء نے فرمایا لنگڑا جانور، جس کا لنگڑا پن ظاہر اور واضح ہے، ہر ایک کو وہ لنگڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی، ایسے جانور کو قربانی میں ذبح کرنے سے بچنا لازم ہے۔ جو چلتے ہوئے لنگڑا رہا ہے اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں، اور جو چل ہی نہیں سکتا، ویسے ہی اس کی ٹانگیں چلتی نہیں، اٹھاتی نہیں، اس کا وزن لولا جانور ہے، اس کی تو بالاولا جائز نہیں ہوگی قربانی۔ جب لنگڑا نہیں لگتا تو لولا کیسے لگ جائے گا قربانی میں؟ تیسرا عیب امام الانبیاء نے فرمایا والمریضات البین مرضھا، بیمار جانور جس کی بیماری سب کو نظر آ رہی ہے، بیمار ہونا اس کا واضح ہے، ہر دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے، یہ جانور تندرست اور صحت مند نہیں ہے، یہ جانور بیمار ہے، اس بیمار جانور کو بھی قربانی میں ذبح کرنے سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے۔ اور چوتھا عیب جو اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے وَالْأَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي، بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی لاغر ہو جانے والا جانور، جس کی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ہڈیوں سے میخ بھی ختم ہو چکی ہے، اتنا لاغر دبلا اور کمزور ہے بوڑھا ہونے کی بنا پر کہ اس کی ہڈیوں میں میخ ختم ہو چکی ہے، ایسے جانور کو بھی قربانی میں ذبح کرنے کی رسول اللہ نے اجازت نہیں دی، منع فرما دی ہے۔ 4 عیب یہ ہو گئے کہ جانور کانا نہ ہو، جانور لنگڑا نہ ہو، جانور بیمار نہ ہو، اور جانور لاغر جس کی ہڈیوں سے میخ ختم ہو چکی ہو بڑھاپے کی بنا پر، ایسا کمزور جانور بھی نہ ہو۔ کئی لوگ ایسے بڑے جانور، ایسی گائیاں وہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان کی قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سستی مل جاتی ہیں، جو دودھ دینے کی عمر سے گزر جاتی ہیں، ان کو ٹیکے لگا لگا کر مصنوعی غذائیں دے دے کر ان کی ہڈیوں کو بھی نچوڑ لیا جاتا ہے۔ یہ دودھی ایسا کرتے ہیں، پھر جو وہ کسی کام کی نہیں رہتی اس کو، اس بڑے جانور کو قربانی کے لیے بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ خرید لیتے ہیں۔ ایسے جانور کی قربانی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے، اگر کریں گے تو قربانی نہیں ہونی۔ دوسری حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن والا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء۔ ہمیں امام الانبیاء سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جانور کے کان اور جانور کی آنکھیں غور سے، باریکی سے، اچھی طرح دیکھ لیں، اور ہمیں حکم دیا اللہ نضحی بمقابلۃ، ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس جانور کا سامنے سے کان کٹا ہوا ہو، ولا مدابرۃ، ایسے جانور کی بھی قربانی نہ کریں جس کا کان پچھلی طرف سے کٹا ہوا ہو، ولا شرقاء، ایسے جانور کی بھی قربانی نہ کریں جس جانور کا کان چرا ہوا ہو، لمبائی میں چرا ہو یا چوڑائی میں چرا ہو، چرا آ گیا ہو جس کے کان میں۔ اور ہم ایسے جانور کی قربانی بھی نہ کریں جس جانور کے کان میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، وہ سوراخ مالک نے خود نشانی لگانے کے لیے کیا تھا، یا چرتے ہوئے کوئی کانٹا وغیرہ لگ کے ہو گیا تھا، یا پیدائشی طور پر اس کے کان میں سوراخ ہے۔ کوئی ایسا جانور جس کے کان میں کسی قسم کا عیب ہو، نہ وہ کٹا ہوا ہو، نہ چرا ہوا ہو، نہ اس کے اندر سوراخ ہو، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ لمبائی میں نہ چوڑائی میں، جانور کے کان ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم ان کو غور سے دیکھ لیں، کان میں کسی قسم کا نقص نہ ہو۔ آنکھیں غور سے دیکھ لیں، وہ پہلی حدیث میں براء بن عازب کی حدیث میں سن لیا کہ آنکھیں دیکھنے سے کیا مراد ہے، کہ وہ کانا نہ ہو۔ کئی جانور ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں مالک کے مارنے کی وجہ سے، یا چرتے ہوئے ایک دوسرے کی ٹکر لگنے کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، اور بیپاری وہ رات کے اندھیرے میں
وہ لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. لوگ آنکھوں کو غور سے نہیں دیکھتے، خرید لیتے ہیں. گھر آ کے پتا چلتا ہے یہ تو کانا جانور ہے، اس کی تو آنکھ خراب ہے. ایسے جانور کی قربانی نہیں. دیکھ، خریدنے سے پہلے حکم ہے امام الانبیاء کا کہ وہ خریدنے سے پہلے اس کی آنکھوں اور کانوں کو اچھی طرح غور سے باریکی سے دیکھ لیں. اس کی آنکھ اور کان میں کسی قسم کا نقص، خرابی اور عیب نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بآذاب القرن والاذن. امام الانبیاء نے سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی اور کان کٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا. جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، جس کا کان کٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. اگر کوئی کرے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. یہ سینگ اس کا 1/3 ٹوٹا ہو، 2/3 ٹوٹا ہو، نصف ٹوٹا ہو، 1/4 ٹوٹا ہو. حدیث کے اندر آزب کے لفظ ہیں، ازبا کے لفظ بھی آتے ہیں. آزب اور ازبا کا لغت عربی ڈکشنری کے اندر معنی ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہے. مقدار لغت کے اندر اس لفظ کی ازب کی مقدار نہیں ہے. جتنا بھی جس کا سینگ ٹوٹا ہے، چاہے 1 انچ ٹوٹا ہے، 2 انچ ٹوٹا ہے، 3 انچ ٹوٹا ہے، نہیں جائز. جس کا 1 انچ کان کٹا ہے، 2 انچ کٹا ہے، 3 انچ کٹا ہے، آدھی انچ کٹا ہوا ہے، وہ نہیں جائز. یہ ازب اور ازبا کا لفظ عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں معمولی سے کان کٹے اور معمولی سے سینگ ٹوٹے پر بھی بولا جاتا ہے. بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں، لوگوں کو فتویٰ بھی دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے اگر 2/3 سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، 2/3 کٹا نہیں ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، آدھے سے کم نہیں ہونا چاہیے. یہ شرطیں 2/3 یا آدھے والی نہ قرآن میں ہے، نہ امام الانبیاء کی سنت اور حدیث میں ہے، اور نہ ہی لغت، عربی لغت کے اندر ان الفاظ کا یہ معنی ہے. یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، اسلام نہیں ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد لوگوں کے خیالات کے پابند نہیں ہیں. ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے پابند ہیں. ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے آسمانوں والا رب کیا حکم دیتا ہے، اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتا ہے. ہم نے ان کے حکموں کا خیال کرنا ہے. لوگوں کے آراء، لوگوں کی فتاوی اور لوگوں کے جو ہے نا وہ فرامین، ان کی کوئی حیثیت نہیں جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ہو. تو سینگ تھوڑا ٹوٹا ہوا ہو یا زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، کان معمولی کٹا ہوا ہو یا زیادہ کٹا ہوا ہو، یار جب کان میں سوراخ ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، وہ نہیں لگتا تو ٹوٹا کٹے ہوئے کان والا کیسے لگ جائے گا؟ یہ عیب 6 ہیں جو ان احادیث کے اندر بیان ہوئے. یہ عیب قربانی کے جانور میں خریدنے سے پہلے موجود ہوں تب بھی ان عیبوں والے جانور کی قربانی جائز نہیں. اور اگر یہ عیب جانور میں قربانی خریدنے کے بعد پیدا ہو جائیں، خریدا تھا جب اس وقت صحیح سلامت تھا، گھر میں آیا رکشے سے اتارتے ہوئے چوٹ لگ گئی، لنگڑا ہو گیا،
یا سیڑھیوں سے گرا اور لنگڑا ہو گئے، قربانی میں جائز نہیں ہے. خریدنے کے بعد بھی عیب پیدا ہو گیا تو قربانی میں نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان 6 عیبوں والے جانور کو قربانی کے طور پر اس کے گلے پر چھری چلانے سے، اس کو ذبح کرنے سے روکا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ملیں گے آپ کو ایسے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں، ان عیبوں سے جانور پاک ہونا چاہیے، لیکن ان حدیثوں کا تعلق ہے جب یہ عیب قربانی خریدنے سے پہلے موجود ہوں. اگر ان میں سے کوئی عیب قربانی کا جانور خریدنے کے بعد کوئی پیدا ہو گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی. وہ یہ احادیث خریدنے سے پہلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، بعد کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. اس کے لیے وہ ایک روایت بھی پڑھتے ہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر نقل کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارا ایک دمبا تھا، ہم نے وہ قربانی کے لیے رکھا ہوا تھا، بھیڑیے نے دمبے پر حملہ کیا، دمبے کی چکی کاٹ دی. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی ہم نے قربانی کا دمبا پالا ہوا تھا، بھیڑیے نے حملہ کر کے اس جانور کی چکی کاٹ دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کرنے کی اجازت دی، آپ نے کہا اس کی قربانی کر لو. ترمذی کی اس روایت کو بعض لوگ دلیل بنا کر کہتے ہیں دیکھو یہ قربانی کا جانور انہوں نے متعین کر دیا تھا، قربانی کے لیے تعین کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا. اب عیب پیدا ہونے کے بعد بھی رسول اللہ نے کہا کہ کر دو اس کی قربانی، تو ثابت ہوا اگر خریدنے کے بعد متعین کرنے کے بعد عیب آ جائے تو پھر قربانی میں لگ جائے گا، اگر پہلے ہو تو پھر نہیں لگے گا. مگر میرے بھائیوں یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ موٹی موٹی 2 وجہیں آپ کو بتاؤں گا. پہلی وجہ یہ ہے کہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے. ثابت نہیں ہے یہ واقعہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا مینڈا ہو، اس کی چکی کٹی گئی ہو، کٹ گئی ہو، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو. ایسا کوئی واقعہ صحیح سند کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے. اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے جس راوی کا نام ہے جابر بن یزید الجوفی. جابر بن یزید الجوفی یہ جھوٹا شخص تھا، جھوٹا کذاب راوی تھا، اپنے پاس سے احادیث گڑتا بناتا اور اللہ کے نبی کے نام منسوب کر کے لوگوں میں پھیلا دیتا. اور اس بدبخت کے جھوٹ کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو بتاتا میں نے اتنی حدیثیں گھڑ کے نبی کے نام سے پھیلا دی دنیا میں. اتنا بڑا جھوٹا تھا یہ. تو جس روایت کی سند میں اتنا بڑا کذاب اور جھوٹا راوی موجود ہو جو حدیثیں گھڑتا ہو اور گھڑ کر دعویٰ کرتا ہو، لوگوں کے اندر فخر سے کہتا ہو اتنی حدیثیں میں نے اپنے پاس سے بنا کر نبی کے نام منسوب کر کے مسلمانوں میں پھیلا دی، اس شخص کی روایت پر اعتبار ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں، جابر بن یزید الجوفی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ما لقیتو من لقیتو افضل من عطاء، میں دنیا میں
جتنے علماء سے، جتنے اساتذہ سے، جتنے اہل علم سے ملا ہوں، میں نے عطا رحمت اللہ علیہ سے افضل انسان میں نہیں ملا کسی کو. سب سے افضل جن لوگوں سے، جن اہل علم سے، جن علماء سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان میں سب سے افضل عطا تھے. عطا سے افضل انسان میں نہیں اس کو ملا اپنی زندگی میں. اور کہتے ہیں وما لقیتو من لقیتو اکذبا من جابر ابن یزید الجوفی. میں جتنے جھوٹے لوگوں کو ملا ہوں دنیا میں، میں نے ان سب میں سے بڑا جھوٹا جابر بن یزید الجوفی کو پایا ہے. اس سے بڑا جھوٹا میں نے دنیا میں دیکھا کوئی نہیں. یہ تو خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا انسان میں نے اپنی زندگی میں کسی سے ملاقات نہیں کی اس سے بڑھ کر جو جھوٹا ہو. ویسے بھی یہ گندے عقیدے کا حامل انسان تھا. اس کا عقیدہ مسلمانوں والا عقیدہ نہیں تھا. اس شخص کا عقیدہ بھی مسلمانوں والا نہیں تھا. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اتاریں گے. 2 فرشتوں کے پروں پر ان کے قدم ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارہ بیضاء پر اتریں گے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ شخص جابر بن یزید الجوفی یہ کہا کرتا تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آسمانوں سے زندہ اتریں گے. وہ بھی نہیں فوت ہوئے، اللہ نے انہیں بھی زندہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے علی بھی زندہ زمین پر آئیں گے، نازل ہوں گے. یہ اس کا عقیدہ تھا. مسلمانوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو ایسے بد عقیدہ، ایسے جھوٹے اور کذاب راوی کی روایت وہ دلیل بن جائے گی. پھر اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے حجاج بن ارطاط. یہ حجاج بن ارطاط مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی کی جو ان کے ساتھ روایت ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. یہ متفقہ اصول ہے محدثین کا، اور یہ معانن روایت ہے. یہ دوسری خرابی ہے اس کے اندر. تو یہ والا واقعہ تو ثابت ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں. اس واقعہ کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں، تو دلیل کیسے بن جائے گا؟ یہ چند منٹ کے لیے اگر اس کو صحیح مان لیں تو یہ کس چیز کی دلیل بنے گی؟ یہ دلیل بنے گی اس بات کی کہ جس جانور کی چکی کٹ گئی ہو اس کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے. اس کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کی دلیل بنے گی. اور چکی کا کٹا ہونا، دم کا کٹا ہونا، یہ ایسا عیب ہے ہی نہیں جس عیب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو قربانی میں ذبح کرنے سے روکا ہو، منع کیا ہو. آپ نے تو کہا ہی نہیں کہ دم کٹے جانور کی قربانی نہیں کرنی. یہ تو کہا ہی نہیں رسول اللہ نے. وہ متعین کرنے سے پہلے، خریدنے سے پہلے اس کی دم کٹی ہوئی ہو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. اللہ کے نبی نے تو اس عیب کو ان 6 عیبوں میں شمار ہی نہیں کیا جن 6 عیبوں کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی. نہ دم کٹا ہونا ایسا عیب ہے جو قربانی کے لیے مانے ہو، اور نہ جانور کے تھن اگر مر جاتے ہیں کئی گائیوں کے، وہ دودھ نہیں دیتے. ایک تھن ختم ہو گیا، 2 تھن دودھ نہیں دے رہے، 2 سے دودھ آ رہا ہے. یہ بھی ایسا عیب نہیں ہے جس عیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے مانے قرار دیا ہو. نہ دم کٹا ایسا عیب ہے، نہ تھنوں کا مرا ہوا ہونا ایسا عیب ہے جو قربانی کے لیے مانے ہو، اور نہ جانور کا مخنث ہونا عیب ہے. مخنث ہونا بھی عیب نہیں ہے. نہ جانور مذکر ہے نہ مؤنث ہے، درمیانہ ہے، یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے.
عیب صرف 6 ہیں. یہ 6 عیبوں میں سے کوئی عیب جس جانور کے اندر موجود ہوگا اس جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنے والا قربانی کی ذمہ داری اور فریضے سے عہدہ برا نہیں ہوگا، نہ اس کی قربانی ہوگی. اس لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے عیبوں والے جانور کو قربانی سے روکا تو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ امام الانبیاء کے منع کرنے کے بعد پھر وہ جان بوجھ کر ایسے جانور کی قربانی دے اور ایسے جانور کو قربانی میں ذبح کرے. تو ان 6 عیبوں کو ہمیں اچھی طرح خود بھی سامنے رکھنا چاہیے اور کہیں بھی ہمارے ارد گرد جہاں تک ہمارا حلقہ اثر ہے کوئی ایسا جانور نظر آتا ہے تو اس تک رسول اللہ کا یہ فرمان پہنچانا ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے. پہنچانا ذمہ داری ہے، زبردستی ڈنڈے سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ پہنچائیں گے تو اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں نہ پہنچائیں گے، آپ کو تو پتا چل گیا ہے کہ ان 6 عیبوں میں سے کوئی عیب کسی جانور کے اندر موجود ہو تو اس کی قربانی سے روکا اللہ کے نبی نے، جائز نہیں. آپ کو علم ہے، آپ کے ہمسائے رشتہ دار ایسا جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نہیں روکتے، نہیں ان تک اللہ کے نبی کا فرمان پہنچاتے تو نتیجہ پتا کیا نکلے گا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم علما الجمہ اللہ بلجام من نار. جس بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی فرمان کا علم تھا پھر اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی مخالفت ہو رہی تھی، نافرمانی ہو رہی تھی، یہ اس جانتا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی نافرمانی ہے اور وہاں پر نافرمانی کرنے والے کو اس نے بیان نہیں کیا، واضح نہیں کیا، اس تک اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان نہیں پہنچایا، چپ کر گیا. اس بندے کو چپ کرنے والے کو قیامت کے دن آگ کی لگام امام الانبیاء نے فرمایا اس بندے کے منہ میں رب العالمین ڈالے گا آگ کی لگام. حق اس کو معلوم تھا، اس نے دوسروں تک پہنچایا نہیں، حق کو جانتے ہوئے حق کی مخالفت پر خاموش رہا، اپنی ذمہ داری فریضہ ادا نہیں کیا. قیامت والے دن آگ کی لگام رب العالمین اس بندے کے منہ میں ڈالے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا بالکل نہیں خیال رکھا جاتا. مسلمان نہیں خیال رکھتے، اکثریت کو علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، ان کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے، ان کو لوگ بتاتے نہیں ہیں، غلط بتایا جاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین معلوم ہو چکے ہیں کہ وہ مخالفت کرنے والوں کے کان میں یہ فرمان ضرور پہنچا دیں تاکہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ ادا ہو سکے. تو یہ تعلیمات ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی قربانی کے جانور کے نقائص اور عیوب کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان عیبوں سے جانور کا پاک ہونا شرط ہے، لازم اور ضروری ہے قربانی ہونے کے لیے. دوسرا میرے بھائیوں، قربانی کے چند احکام انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. آج ایک چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہتا ہوں. پچھلے جمعے میں بھی آپ نے سنا کہ یہ دن سال کے تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. آج دوسرا دن ہے. ان دنوں میں نیک اعمال بندے کے جتنے اللہ کو محبوب اور پیارے ہیں، سال کے کسی دن میں وہ نیک عمل رب کو اتنا محبوب اور پیارا نہیں ہوتا جتنا ان دنوں کے اندر ہوتا ہے. تو ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 کے 9 روزے رکھتے تھے، آپ بھی اہتمام کرتے تھے، صحابہ بھی اہتمام کرتے تھے. 5 وقت کی نمازوں کا باجماعت اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں. اپنے معاشرے کے فقراء، مساکین،
غربا نادار جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو کر گھروں میں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں ان سب کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کے ساتھ جتنا تعاون ممکن ہو سکتا ہے ان دنوں میں کریں، جتنا تعاون ممکن ہے ان دنوں میں کریں۔ ان دنوں کا تعاون رمضان المبارک کے دنوں میں صدقہ خیرات بھی رب کو اتنا محبوب اور پیارا نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر رب العالمین کو صدقہ خیرات محبوب اور پیارا ہے۔ رمضان کے دنوں میں بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا ان دنوں میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں کم از کم جس طرح رمضان میں خیرات کرتے ہیں اس سے بڑھ کر نہیں تو کم از کم رمضان کے حساب سے تو اتنی تو ہونی چاہیے۔ یہ ان سے بھی افضل دن ہیں جو رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہوئے۔ اور ان دنوں میں ایک چیز سے روکا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چیز بھی سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، اور کئی لا علمی کی وجہ سے مسئلہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، غور نہیں کرتے ہم کیا بیان کر رہے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا احل ہلال ذی الحجہ، جب ذوالحجہ کا چاند چڑھ جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِيَ، مسلمانوں تم میں سے کوئی بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، قربانی اس پر فرض اور واجب ہو، قربانی کی طاقت رکھنے والا بندہ، اس نے تو قربانی کرنی ہے کیونکہ فرض ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ہاں جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِيَ، وہ چاند چڑھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کا نہ کوئی ناخن تراشے گا اور نہ اپنے جسم کا کوئی بال کاٹے یا مونڈے گا۔ اس سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے۔ اور یہ ان دنوں میں جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے قربانی کی، قربانی کرنا چاہتے ہیں، فقراء مساکین کے زمرے میں نہیں آتے، قربانی کر سکتے ہیں، ان پر قربانی لازم ہے، قربانی بھی کریں اور چاند چڑھنے کے بعد بالکل اپنے جسم سے کوئی بال نہ کاٹیں، نہ کوئی ناخن تراشیں۔ اگر وہ کاٹیں گے تو حرام کے مرتکب ہوں گے۔ یہ حرام عمل ہے، گناہ ہے، حرام کا گناہ ملے گا، حرام کے ارتکاب کا۔ اور جن لوگوں کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، تنگ دست ہیں، نہیں قربانی کی طاقت ان میں، نہیں ارادہ ان کا قربانی کا، اللہ کے نبی نے ان کو ان دنوں میں بال یا ناخن کاٹنے اور تراشنے سے منع نہیں کیا ہے۔ یہ پابندی ان کے لیے نہیں ہے، وہ بے شک ان دنوں میں اپنی حجامت کریں، ناخن تراشیں، بال کاٹیں، ان کے لیے ممانعت نہیں ہے، ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ یہ حرام کن کے لیے؟ جنہوں نے قربانی کرنی ہے، قربانی کی استطاعت ہے، جن کے پاس، ان پر پابندی ہے کہ وہ نہیں کاٹیں گے چاند چڑھنے کے بعد قربانی کرنے تک۔ اور جن کے پاس قربانی نہیں، ان کے بارے میں پیارے پیغمبر کا فرمان ہے سنن ابو داود میں، وہ بھی سن لیں۔ ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس قربانی کی ہمت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، ایک بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، بس مطلب اس کا تھا اس کے دودھ پر ہمارا گزارا ہے اور کوئی شے نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی مونچھوں کو کاٹ لینا، اپنی زیر ناف صفائی کر لینا، اپنے ناخن تراش لینا، اپنے بغلوں کی صفائی کر لینا، اپنے بال کاٹ لینا، فَإِنَّهَا أُضْحِيَةٌ كَامِلَةٌ، یہ تیرے لیے پوری قربانی ہو جائے گی، یعنی تجھے پوری قربانی کا اجر مل جائے گا۔ اس بندے کو پہلے 10 دنوں میں کوئی پابندی نہیں تھی، بے شک
وہ کاٹے پہلے 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن، عید سے ایک دن پہلے بھی کاٹے ہوں اس نے بے شک، عید پڑھنے کے بعد مکمل حجامت کرنے سے اس کو قربانی کا اجر رب العالمین عطا کر دیں گے. یہ حدیث ہے. کئی لوگوں نے اس حدیث کو پتا کیا مسئلہ بنا دیا لوگوں کے سامنے. وہ کہتے ہیں بھئی جس کے پاس قربانی نہیں ہے نا وہ بھی نہ کاٹے، وہ عید پڑھنے کے بعد حجامت کروا لے تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. یہ حدیث کوئی نہیں ہے، یہ نبی مکرم پر بہتان ہے. نہ کاٹنے والی بات ان کے لیے نہیں کہی اللہ کے نبی نے، ان کے لیے پابندی نہیں ہے، ان کے لیے 10 دنوں میں حجامت کرنا حرام نہیں ہے، روکا نہیں ہے ان کو. ضرورت ہے تو کریں ان دنوں میں بھی، نہیں ضرورت تو نہ صحیح، ان دنوں میں کر لی ہے، عید پڑھنے کے بعد پھر مکمل حجامت کریں تو ان کو اللہ رب العالمین قربانی کا پورا اجر عطا کر دیں گے. پابندی صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانی کرنی ہے، ان کے لیے 10 دنوں میں کوئی پابندی نہیں اس طرح کی بال ناخن نہ کاٹنے کی. لیکن قربانی کا اجر پھر بھی ملتا ہے، کاٹے ہوں تو پھر بھی ملتا ہے اگر قربانی کرنے کے بعد وہ حجامت کروا لیں اپنی. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.